نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تجوید کورس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ یہ کورس ہمارا تقریباً اگست سے سٹارٹ تھا، لیکن بہت سے ہمارے نئے ساتھی اس گروپ کو جوائن کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہم دوبارہ سے کچھ اہم معلومات کو رپیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تجوید کیا ہے۔ تجوید کے معنی ہیں خوبصورت، عمدہ یا حسین کام، کھڑا کرنا، ستھرا کرنا، سنوارنا، نکھارنا، اچھا کرنا۔ اور اس کے اصطلاحی معنی یا اس کی تعریف کیا ہے؟ ہر حرف کو، لفظ کو نہیں، ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ کیا ہے؟ تجوید، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے ہم ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کریں تو وہ کیا ہوگا؟ تجوید۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ تجوید اتنا اہم، اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ہر زبان کی درست ادائیگی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اہلی زبان کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں ہے، اس لیے اسے عربوں کے لب و لہجے میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس طرح یعنی تجوید کے ساتھ یا درست تلفظ کے ساتھ ہم حروف ادا نہ کریں تو قرآن کی عربیت باقی نہیں رہتی۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے خلاف مطلب پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم قرآن کو درست طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو اس کے ترجمے میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور ترتیل کو تجوید کے معنوں میں ہی لیا گیا ہے۔ اسی طرح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں اہم ہے، کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ تلاوت کی جو کیفیت ہے وہ حدیث سے معاونت رکھتی ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ کیوں ایسا کیوں کیا جائے؟ کیونکہ قرآن پاک کا نزول بھی بتدریج ہوا، یک بارگی نہیں ہوا کہ ایک ہی دفعہ پورا قرآن نہیں اترا بلکہ آہستہ آہستہ اترا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک تجوید کے ساتھ نازل ہوا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قرآن سکھاتے تو وہ تجوید کے ساتھ سکھایا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کو ایسے ہی سکھایا جیسا کہ انہیں سکھایا گیا تھا، اور اسی طرح پھر صحابہ سے آگے تابعی اور تبع تابعی اور ہم تک یہ طریقہ پہنچا۔ تو حروف کو تجوید اور رموز اوقاف سے ادا کرنا ہی ترتیل ہے۔ تو قرآن پاک کا نزول روح الامین کے ذریعے ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ تو قرآن کو روح کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ صرف ہماری زبان چند لفظوں کا ورد نہ کرے بلکہ ہم روح کے ساتھ، دل کے ساتھ، فیلنگ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ تلاوت کا تعلق اعمال سے ہے۔ ہم
سوچتے ہیں نا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل نہیں بدلتا۔ اگر ہم قرآن کو روح کے ساتھ سمجھیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا جو اثر ہے وہ ہماری روح پہ ہوگا، ہمارے اعمال پہ ہوگا۔ تلاوت کا تعلق اعمال سے ہے۔ الفاظ کا اثر سوچ، عمل، شخصیت پہ ہوتا ہے، اور جب اصل روح نہیں ملتی تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس خلا کو فل کرنے کے لیے آرٹیفیشل سورسز یوز کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اس وش کو پورا کر سکے۔ تو جو قرآن کو روح کے ساتھ نہیں سنتے، نہیں پڑھتے، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ میوزک سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، حالانکہ ایک نیک اچھی روح کے لیے قرآن پاک روح کی غذا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی جو ہیں وہ قرآن کی آواز پر کان لگاتے ہیں۔ احادیث کا مفہوم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں مہارت رکھنے والا معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح جنت الفردوس میں بلند درجات پر جانے کے لیے قاری کو یعنی کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ تلاوت کرو جیسے تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ آخری آیت ہو، اور جہاں پہ وہ آخری آیت پڑھیں گے وہی اس کا مرتبہ یا مقام ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، لیکن کس طریقے پر؟ جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، مزین کرو۔ اللہ سبحانہ تعالی کچھ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازتے ہیں، لیکن ہم اپنی آوازوں کا استعمال کہاں کرتے ہیں؟ دینے والا اللہ ہے، اور ہم اس کا استعمال شیطان کے کام میں کرتے ہیں، یعنی میوزک، کبھی سانگ گا لیا، کبھی کچھ کر لیا۔ تو اپنی آواز کو اللہ ہی کے لیے لگائیں، جس نے دی ہے اسی کے لیے لگائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ الفاظ کو اس طرح ادا کیا جائے جیسے ان کا نزول ہوا ہے، اور جس نے قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفاظ کو کھینچ کر ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے، اور ہر آیت پر رک جاتے اور واضح پڑھتے۔ اور تجوید کے ساتھ قرآن کو ہم کیوں سیکھیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، اپنی روح کو خوراک دینی ہے، اس کو فریش رکھنا ہے، حرام غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی، اور جہاں تک ہو سکے اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، سب کو قرآن کو درست پڑھنے کی ترغیب دینی ہے، اور پھر اپنی بھی تلاوت درست کرنے کے لیے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ، جنت میں جانے کے لیے، دلوں کو دھونے کے لیے، موت کی یاد کے لیے، اور اپنے انجام یعنی کہ آخرت کی فکر کے لیے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک جی، آج ہم اتنی ہی بات کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو اس کورس کے کچھ اصول اور ضوابط بتا دیتی ہوں۔ ہمارا مشن ہے کہ قرآن پاک ہر دل، ہر ہاتھ میں ہو، اور اس کورس کا مقصد ہے کہ ہم قرآن پاک کو درست انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کورس کے کچھ اصول ہیں، مثلاً ہمیں ڈیلی کی جو ریکارڈنگ گروپ میں سینڈ کی جائے گی اس کو سننا ہوگا۔ قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھنا ہے، پینسل ہاتھ میں پکڑنی ہے، اور آپ نے ہر حرف کو غور سے سمجھنا ہے، سننا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ پریکٹس کے بعد آپ نے اپنا وہ لیسن سنانا ہے، یعنی کہ وائس میں یا ریکارڈنگ میں آپ نے سینڈ کرنا ہے، اور پھر اپنی مسٹیکس کی کریکشن کرنی ہے۔ اس کے بعد لیسن جو ہے آپ سے ڈیلی سنا جائے گا۔ جو لیسن ڈیلی سنائے گا اس کی اٹینڈنس بھی ہوگی، یعنی کہ آپ کا اٹینڈنس رجسٹر ہوگا، اور صرف اس اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس ہوگی جو کہ لیسن سنائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو چھٹی کرنی ہے، آپ کو لیو لینا ہوگی، آپ کو ریزن بتانی ہوگی کہ اس وجہ سے ہم چھٹی پہ ہیں، اور پھر پیچھے سے اپنے لیکچرز بھی آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں جو چھٹی میں آپ نے نہیں سنائے ہوں گے۔
تو یہ کچھ رولز ریگولیشن ہیں، انشاءاللہ جب آپ تعاون کریں گے تو ہم بہت اچھا سیکھیں گے۔